ہمارے ہاں ایک بہت بڑی خرابی یہ رائج ہو چکی ہے، جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ تشریف لاتا ہے نا تو ہر طرف مساجد میں اعلانات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جی 10 بجے آج عورتوں کی صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی، آج فلانی مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے عورتوں کا بھی اہتمام ہے، عید آ گئی جی آج ہماری مسجد میں عورتوں کے لیے بھی عید کا انتظام ہے۔ کس لیے؟ کس نے کہا؟ رب نے حکم دیا، اللہ رسول نے عورت کے لیے نماز فرض کی ہے نا، تو عورت کے لیے ساتھ حکم بھی یہ ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے۔ عورت کو مسجد میں آنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ عورت کعبۃ اللہ جا سکتی ہے، حضور کے در پہ جا سکتی ہے، عورت نہ مزار پہ جا سکتی ہے، عورت نہ نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی منمانی کی، نہیں جی بڈیاں نے عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ رب کو راضی کیا جائے، رب کے رسول کو راضی کیا جائے۔ جب رب کے رسول نے ہی منع فرما دیا، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی حضور علیہ السلام کے دور میں۔ یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، اور میں ساری بات آگے عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے دور میں جو عورتیں مسجد میں جاتی تھی نا، ساتھ ان کے لیے چند شرائط بھی تھی، وہ شرائط بھی امت کو بتائی جائیں۔ عورت کے لیے حکم یہ تھا اس نے آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں آنا ہے، نہ عمدہ لباس پہنے گی، نہ خوشبو لگائے گی، نہ فیشن کرے گی، نہ بے پردہ ہوگی، نہ کوئی مرد ان کو دیکھے گا۔ ان قیودات کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے دور میں عورتیں مسجد میں آ کرتی تھی۔ یہ سب شرطیں کیا آج کے دور میں پائی جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو عورت سرخی لگائے گی، پھر پرفیوم لگائے گی، پھر اچھے کپڑے پہنے گی، سونا جا دوپٹہ لے گی، جی چلیے عیدی نماز پڑھن، چلیے صلاۃ التسبیح پڑھن۔ جب گھر سے نکلتی ہے اللہ کی رحمت نہیں لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور کے بعد جب جناب عمر کا دور آیا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے جناب عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا۔ جب عورتوں کے حالات کو دیکھا، فتنہ فساد کو دیکھا، خرافات کو دیکھا کہ عورتیں خوشبو لگا رہی ہیں، عورتیں عمدہ لباس پہن کے مسجد میں آ رہی ہیں، جناب عمر نے منع کر دیا کہ آج کے بعد کوئی عورت مسجد میں نماز ادا کرنے نہیں آئے گی۔ چند بڈیاں نکلیاں، حضور دی زوجہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی بیٹی، ان کے پاس گئیں کہ جناب عمر نے منع کر دیتا، حالانکہ اسی تے نبی پاک دے دور دے وچ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ دیاں رہیاں۔ اب حضور کی زوجہ جناب عائشہ وہ کیا فرماتی ہیں؟ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضور کے دور میں تو پڑھتی تھی، پہلے تو شرائط تھی، قیودات تھیں، اور جناب عمر کے اس فعل پہ جناب عائشہ صدیقہ سمیت جب جناب عمر نے یہ فرمایا نا آج کے بعد عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حضور کے سب صحابہ بیٹھے تھے، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ حضور کے دور میں پڑھتی تھی اب کیوں؟ جناب عائشہ سے عورتوں نے کہا جب نبی پاک کے دور میں پڑھتی تھی عمر نے کیوں منع کر دیا؟ جواب سنیے گا جناب عائشہ صدیقہ کا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کے حالات دیکھ لیتے، اگر حضور علیہ السلام آج کے حالات دیکھ لیتے، لمنعہن المساجد، تو پیارے نبی بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے۔ اور وہ دور کون سا تھا جس کے بارے خود حضور فرماتے خیر القرون قرنی، جو میرا زمانہ ہے پھر میرے صحابہ کا زمانہ، فرمایا سب سے بہترین زمانہ وہ زمانہ اور آج کا زمانہ دیکھ لو۔ اس وقت تو اتنی بے حیائی نہیں تھی، اس وقت تو اتنا فیشن نہیں تھا۔ جب جناب عمر نے اس دور میں منع کر دیا تو آج کسی مولوی کو کس نے اجازت دی ہے؟ جب عمر فاروق اعظم نے منع کر دیا کہ عورت مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کا میں آپ کو فرمان سناتا چلوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں۔ کہاں نماز ادا کریں؟ گھروں میں۔ آگے سنیے گا نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت کے لیے افضل ہے۔ عورت یہ سوچتی ہے نہیں جی رمضان دا مہینہ آ گیا ہن سانوں بھی مسیتے جانا چاہیے، زیادہ ثواب لبے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ حضور فرماتے ہیں عورت کے لیے افضل یہ ہے وہ گھر میں نماز پڑھے۔ اور اگلی بات سنیے گا، بڑی خاص بات ہے،
فرمایا عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. گھر میں ہوتا ہے سین، سین کے بعد ہوتا ہے کمرہ. فرمایا عورت کے لیے افضل یہ ہے وہ صحن کو چھوڑ کے کمرے میں نماز ادا کرے. یعنی یہ اسلام کا یہ حکم ہے. بھائی کس نے اجازت دے دی کہ عورتوں کے جتھے سر عام نکلیں، مرد بھی آ رہے ہیں اور عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب نماز پڑھ کے اکٹھے ہی واپس جا رہے ہیں؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت. اور نبی پاک علیہ السلام کے دور میں بھی جب عورتیں مسجد میں آتی تھی ان کے لیے حکم یہ تھا جیسے ہی نماز ختم ہو فوراً سے پہلے نکل جائیں. مردوں کے نکلنے سے پہلے عورتیں مسجد نبی سے نکل جایا کرتی تھی. اور نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرمایا عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل، گھر کے اندر سین ہوتا ہے، پھر کمرہ ہوتا ہے. فرمایا کمرے سے بھی ایک پچھلا کمرہ ہوتا ہے، اس کمرے سے بہتر یہ ہے جس کمرے میں تھوڑا اندھیرا ہو عورت اس میں نماز پڑھے. افضل یہ ہے، یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. وہ نہیں جی وہ فلانا مولوی بڑا بڑا وہ پیچھے نماز پڑھن دا دے لطف ہی بڑا، فلانے مفتی صاحب آ وہ پیچھے بڑھیاں جمعہ پڑھن گیاں، وہ پیچھے عید دی نماز پڑھن گیاں. او بھائی بتا، امام الانبیاء سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ تاجدار انبیاء مسجد نبوی، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، حضور فرمایا بہتر یہ ہے میرے پیچھے نہیں جا کے گھر میں نماز پڑھو. تو آج یہ ذہن لینا فلانے مفتی دے پیچھے فلانے مولوی دے پیچھے جائیے زیادہ ثواب ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. عورت کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آنا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. خدا را اپنے گھر والوں کو اس بات کا پابند کیجیے، ہم نے نماز پڑھنی ہے. عورت تے بھائی جمعہ واجب ہی نہیں، فرض ہی نہیں، کیوں پڑھنا؟ صلاۃ التسبیح تے مرد تے واجب نہیں گی، عورت تے پردہ واجب. عورت تے جمعہ واجب نہیں، جمعہ فرض نہیں، عورت تے پردہ کرنا فرض ہے. عورت پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، عورت پہ پردہ کرنا فرض ہے. جو فرائض ہیں ہم نے ان کو بلا دیا اور اپنی منمانی کے لیے ہاں سیر و تفریح کرنی ہے اور کم کرو. مسجد کو بیچ میں کیوں شامل کیا جاتا ہے؟ تو خدا را اس بات پہ بڑی توجہ کرنے کی حاجت ہے. تو اس لیے ہم نے کام وہ کرنا ہے جس کام کا اللہ رسول نے حکم دیا. اچھا پھر کوئی کہہ سکتا ہے اج کل بھی ٹکوسلا چلیا او کی او مسیتے نہ بلاؤ بڈیاں نو، نال کوئی او گوانڈیاں دا کوئی پلاٹ آ کوئی میرج حال آ اتھے بلا لو، اتھے سپیکر لا لو. یہ کس نے اجازت دی ہے؟ اصل بات مسجد میں آنے کی نہیں ہے. حضور نے فرمایا گھر میں، گھر دے وچ پھر سین نہیں، کمرہ، کمرے تو بھی پچھلا کمرہ. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا پردہ. اور مقصد یہ عورت گھر سے باہر نہ آئے بن سور کے، خوشبو لگا کے، عمدہ لباس پہن کے، زیورات پہن کے. مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ مسیتے ہونا یا میرج ہال چانا یا گوانڈیاں دے گھر آنا، یہ مقصد نہیں ہے. اصل مقصد ہے عورت کا پردہ کرنا. تو اس لیے یہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے عورت کی امامت ویسے ہی جائز نہیں. پھر کئیاں نے یہ پکھنڈ بنا لیا جی وہ بڈیاں دے وچ ایک بڈی کھڑی ہوندی ہے عورت وہی نماز کراندی. پہلی بات تو یہ ہے امام صف میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. امام کے لیے شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے. نمازیاں دی صافہ امام اگے ہوئے گا. اگر بغیر کسی ضرورت کے امام نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا مقتدیوں کے ساتھ، ناجائز ہے. تو یہ کہنا پہلے تے عورتاں دی جماعت ہی ناجائز اور پھر جناب نہیں ہو صف دے وچ بڈی کھڑی ہوئے گی، وہ تے ہور پٹھا کام ہے بھائی. تو اس لیے بھائی ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. کام وہ کرنے ہیں. رمضان کا مہینہ آتا ہے اس لیے آتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، اس لیے نہیں آتا اپنے من میں جو آیا اس پہ عمل کرے. ٹھیک ہے؟ تو خدا را یہ رب کا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ جو تشریف لایا ہے اس کو گزاریے. ہاں گھر والوں کو خوب تلاوت قرآن پاک کی آپ ترغیب دلائیے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، گھر میں نوافل پڑھیں، عورتیں گھر میں اعتکاف بھی کریں. ثواب ہی ثواب ہے. گھر میں عورت رہ کے نماز پڑھے گی نا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں آ کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو گھر سے زیادہ ثواب مسجد میں ملے گا. ٹھیک ہے؟ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سب کو اس پیارے مہینے ماہ مبارک کی قدر کرنے کی، اس میں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.